یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جہاں جو بو گے وہی آخرت میں کاٹو گے۔ دنیا امتحان گاہ ہے، لوگوں نے اس کو سیر گاہ بنا لیا ہے، اس کو تماشا گاہ بنا لیا، اس کو چراغ گاہ بنا لیا۔ یہ تو دار العمل ہے، اور آخرت جو ہے وہ دار القرار ہے یا دار الجزا ہے، یہاں جو عمل کرے گا وہی جزا اور سزا ملے گی۔ اور قبر جو ہے وہ دار الانتظار ہے، آدمی نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا۔ جو قبر ہے وہ آخرت کی دیوڑی ہے، قبر میں زندگی ہوتی ہے، آدمی مرتا ہے تو گویا زندہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے الہاکم التکاثر، آج تو ہم غفلت میں ہیں، نشے میں ہیں۔ تکاثر کے معنی ہیں بہتات، مال و دولت کی بہتات نے ہمیں اندھا کر دیا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ جب زیارت کریں گے نا مقابر قبر کی تو پھر آنکھ کھل جائے گی، آنکھ پھر اس وقت کھلے گی، اس وقت معلوم ہوگا کہ اوہو کلا سوف تعلمون، اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ آج تمہیں علم ہوتا، علم الیقین اور یقینی علم۔ لترونها ثم لترونها عین الیقین، قبر میں جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اللہ اکبر، حق الیقین۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس روز اللہ تعالیٰ نعمتوں کے متعلق سوال کریں گے، میں نے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، تم نے کہاں تک اس کا شکریہ ادا کیا، اس کا کہاں تک حق ادا کیا۔ اللہ کی نعمتیں بے بہا اور بیش بہا ہیں، اگر ہم ان کو شمار کرنا لگیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم ان کو گن نہیں سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار، انسان جتنا کوئی بڑا ظالم نہیں، اور اس جتنا کوئی نمک حرام نہیں۔ اللہ شکوہ کرتا ہے اور اللہ بار بار یاد دلاتا ہے، فاذکروا آلاء اللہ، یاد کرو میری نعمتوں کو، فاذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، میری زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، مجھے راضی رکھو عبادت سے اور میرے بندوں کو راضی رکھو خدمت سے۔ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع حاصل ہو، وہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، نفع رسانی اور ہر کی خیر خواہی بھلائی نفع رسانی، ماشاء اللہ، یہ انسان کی ایمانی نشانی۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی یہ ہے کہ ان نعمتوں کو عام کرے، فقط اپنے پر خرچ نہ کرے، اس کو خرچ نہ کرے بلکہ اس کو عام کرے، جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں ان کو دے، ان کو بھی دے۔ یہ نعمت کی قدردانی ہوتی ہے، یہ نعمت کا شکر ہوتا ہے۔ نعمت کا فقط یہی شکر نہیں کہ بہت کچھ کھا پی کر یہ کہہ دیا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی نعمت کا ایک شکر ہے، لیکن نعمت کا شکر یہ ہے کہ جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں، یتامى مساکین، بھوکے ایسے ویسے، ان کو دو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، جب بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو رزق تمہیں دیا ہے اللہ نے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اس وقت جو کافر لوگ ہوتے تھے جواب میں یہ کہتے تھے أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، ہم ان کو کیسے دیں، اگر اللہ چاہتا تو ان کو خود دیتا، لیکن جب اللہ نہیں چاہتا تو ہم کو دیں۔ أَنُطْعِمُ مَن لَّا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ
قال الذين كفروا للذين آمنوا أن اطعموا من لو يشاء الله إن أنتم إلا في ضلال كبير في ضلال مبين. تو اس طریقے سے ہر وقت انسان اللہ کا جو انعام اور اس کا جو احسان اس وقت یہی کہے الحمدللہ علی کل حال، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے. اللہ اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جنت اور جہنم کو ان آنکھوں سے دیکھا اور جہنم میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا. عورتیں بہت زیادہ ہیں جہنم میں. یا رسول اللہ وہ کیوں؟ کہ وہ اتنی ناشکریاں ہیں کہ شکر کرتی نہیں. کوئی ان کے ساتھ احسان کرتا رہے ایک روز کچھ تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے تو وہ کہتی ہیں میں تو جب سے اس گھر میں آئی ہوں میں نے تو سکھ نہیں دیکھا، میں نے تو آرام ہی نہیں دیکھا. پہلے جتنا خامد اس کے ساتھ اچھا رہے کچھ ایک دن اونچ نیچ ہو جائے تو میں ہو جائے تو اس کا بس اتنے کر دیں گی کہ سب کو ملیا میٹ. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس لیے حضور نے فرمایا یہ ناشکریاں ہیں، ناشکریاں. اس واسطے خامد کی قدر نہیں کرتی، نعمت کی قدر نہیں کرتی. ناقصات العقل والدین، یہ عقل میں اور دین میں ناقص ہوتی ہیں. النساء حبائل الشیاطین، یہ شیطان کی کڑوکیاں ہوتی ہیں، شیطان کا جال ہوتی ہیں. جس طرح آج شکاری کسی چیز کو پھنسانا چاہے تو وہ جال بچھاتا ہے تو وہ چیز پھنس جاتی ہے، پرندہ ہو چرندہ درندہ وہ پھنس جاتی ہے. اسی طرح شیطان کسی کو پھنسانا چاہے تو وہ عورتوں کا جال بچھاتا ہے. توبہ توبہ توبہ. ان کیدکن عظیم ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کے مکر کو ضعیف فرمایا اور عورتوں کے مکر کو عظیم فرمایا. ان کیدکن عظیم ان قید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کا مکر و فریب ضعیف کمزور، اور عورتوں کا جال اور عورتوں کا مکر فریب بڑا قوی. ان کیدکن عظیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 12-14 حرم تھے. 14-15 بیویاں تھیں. پہلے تو ایک تھی، لیکن امت کا جب بہتات اور امت بہت زیادہ ہو گئی تو ضرورت تھی تبلیغ کی کہ جس طرح مردوں کو نبی علیہ السلام خود سمجھاتے ہیں ایک جماعت عورتوں کے سمجھانے کے لیے ہو، اور ساتھ ساتھ نبی کی زندگی کی گھریلوی زندگی کی بتلانے والی ہو. نبی علیہ السلام کو حکم ہے کہ آپ کی جو بیویاں ہیں آپ کے حرکات سکنات افعال اقوال کردار، آپ کے نشست و برخاست، آپ کا کھانا پینا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب خدا کی مرضی سے رضا کے موافق ہے. عورتوں کو چاہیے کہ وہ 4 دیواری کی زندگی کے اندر جو حالات آئیں وہ امت کو بتلائیں تاکہ امت ان باتوں کو سیکھے. یہ گھر کی شہادت دینے والی ہوتی ہیں، باہر کے شہادت دینے والے صحابی اور اندر کی شہادتیں دینے والے دین بتلانے والی وہ حضور کی عورتیں. ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے. اہل بیت، سبحان اللہ. اہل بیت کی بڑی اونچی شان. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں جیسی عورتیں نہیں ہو، کیونکہ تم نبی کی مجلس اور مجلس کی صحبت میں حضور کی پاس بیٹھنے کی وجہ سے تمہارا اونچا شان ہو گیا. یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. فاسألوہن من وراء حجاب. نبی علیہ السلام کی عورتوں سے امت کے مرد سوال کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے حجاب اور پردے میں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہیں، لیکن وہ مائیں نہیں جو ماں جنتی ہے. وہ ماں تو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن وہ ادباً احتراماً یہ مائیں ہیں، لیکن ان ماؤں سے پردہ کرنا ہے.
فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، ان سے بھی کوئی چیز سوال کرو مانگو تو حجاب اور پردے میں. فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. اس طرح پردے میں بات چیت کرنی یہ بہت پاکیزگی کا قریب ہے. أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. ہاں جی، مردوں کے قلوب کے لیے بھی اور عورتوں کے دلوں کے لیے بھی. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس طریقے سے یہ باتیں ہیں. تو نبی علیہ السلام کے جو حرم محترم تھے ان کا بڑا شان تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی حکم تھا کہ اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. یہ جو ہے آخری، یہ 21ویں پارے کی آخری آیت ہے. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، تم سے کوئی غلطی ظاہر باہر ہو گئی، ایسی فاحشہ حرکت، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو تمہیں دگنا سزا دوں گا، دگنا عذاب دوں گا. یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور دوہری سزا دینی میرے لیے آسان ہے. یہ نہ سمجھنا کہ ہم نبی کے حرم ہیں، ہاں جی، تو ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ آسان ہوگا یا ہمارا لحاظ ہوگا. نہ، جو مقرب خدا کے ہوتے ہیں ان کو ڈبل سزائیں ملتی ہیں. جس طرح نبی علیہ السلام کے متعلق 15ویں پارے میں آتا ہے کہ اگر اے میرے نبی تو نے ایسا کام کیا تو میں تجھے دنیا میں ضعف الحیات و ضعف الممات، تو میں تجھے دنیا میں بھی دوہری سزا دوں گا اور آخرت میں بھی ضعف الحیات و ضعف الممات. ثم لا تجد لك علینا نصیرا. اور آنے دو نا، دروازہ کھول دو، آ جاؤ جو ہیں اکٹھے آ جاؤ. ثم لا تجد لك علینا نصیرا. تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ہکری سزا دوں گا تو میں دوہری سزا دوں گا. توبہ توبہ توبہ. اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. آج کل تو پیروں اور فقیروں کے متعلق لوگوں کے یہ اعتقاد ہیں کہ تمہاری میخوں میں لیکھا کے کیا کہتے ہیں. اللہ، گویا خدا پیروں کے ہاتھ کی چیز ہے، خدا ربڑ کی ناک نہیں ہے کہ خدا کو جدھر پھراتے جاؤ پھرتا جائے. نہ 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 نہ، اللہ کے آگے فرشتے دم نہیں مار سکتے، وہاں نبی نہیں اونچا بول سکتے. من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو دم مارے، جو سفارش کرے اس کے نزدیک. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، شفاعت ہوگی لیکن شفاعت بالاذن ہوگی، یہ نہیں کہ کوئی ہو تو وہ سفارش کرنا لگ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس واسطے آج یہ جو ناواقف لوگ ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، ہاں جی، گنہگار، یہ دلیر ہوتے ہیں، ہاں جی، یہ شیر بنتے ہیں. اللہ کے مقرب بندے تو ہر وقت رو رہے ہیں، ہر وقت گریہ زاری کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ والوں کی علامت کسی اللہ والے نے کہا ہے، مومنا را سے علامت اے پسر، چشم رنگ زرد و اللہ آہ سرد و چشم تر. مومنوں کی یہ 3 علامتیں ہیں، مومنا را سے علامت اے پسر، آہ سرد و رنگ زرد و چشم تر. ان کی آہ نکلتی ہے ہر وقت، بس وہ سانس نکل جاتا ہے، منہ سے سانس نکلتا ہے. ان کے رنگ زرد ہوئے ہوتے ہیں، زرد، آہ سرد نکلتی ہے، چشم تر، آنکھ اس کی ان کی تر رہتی ہے، اور روتے رہتے ہیں ہر وقت. اللہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، کبھی ہنستے ہیں تھوڑا سا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور کثرت سے روتے ہیں. جزاء بما كانوا. توبہ توبہ. آج ہمارے دل سخت ہو گئے. جن کے دل نرم ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں سے آنسو آتے ہیں. وہ نماز پڑھتے ہیں تو روتے ہیں، کیونکہ نماز جو ہے اللہ کے دربار میں حاضری، یہ عجیب چیز ہے.
میں نے ایک آیت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کر دوں کہ ختم کروں. میں نے بہت سویرے ٹائم دیا تھا، خیال تھا کہ آج تو میں کچھ تھوڑا آرام کروں گا، لیکن خدا کی مرضی. ہاں جی، قسمت میں آرام لکھا ہی نہیں، کام ہی لکھا ہوا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی، کوئی بھی ہو نیک عمل کرے، مرد ہو عورت ہو. من عمل صالحا من ذکر او انثی، عورتیں ہوں مرد ہوں، جو عمل نیک کریں وہ مومن، اور وہ ہوں بھی ایمان والے. ایمان ضروری ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو اس دنیا میں ہم ان کو حیات طیبہ دیتے ہیں. سمجھا؟ نیک اعمال سے، ایمان کی حالت میں آدمی نیک عمل کرے، خواہ وہ عمل کرنے والی عورت ہو یا عمل کرنے والا مرد ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اس کو حیاتی طیب صاف ستھری ہم دیتے ہیں. دنیا میں وہ مزیدار اللہ کا تابعدار بن کر کے رہتا ہے، ہر چیز کا ذائقہ چکھتا ہے، تو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے. اللہ اللہ کرتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے تو اس کو لذت آتی ہے، سکون اور اطمینان اور چین نصیب ہوتا ہے. ہاں جی، اپنا مستقبل، اپنا آئندہ زمانہ دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ میرا مستقبل روشن ہوگا، میرا آنے والا وقت جو ہے وہ اچھا ہوگا. کیونکہ اللہ والوں کا روزانہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ان کا آنے والا وقت پہلے وقت سے دگنا چگنا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ والوں کی یہ نشانی ہوتی ہے، جتنا جتنا وہ بڑھیں گے، جتنا جتنا وہ آگے ان کی عمر ہوگی، اتنی اتنی آسانیاں ہوں گی. آسانیاں. بچے کو چپ کراؤ، گود میں ڈال دو اور چپ کرواؤ. اچھا جی، اس طریقے سے. سبحان اللہ. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کا آنے والا وقت پہلے وقت سے دگنا چگنا ہوگا. چنانچہ یہی ہوا. سبحان اللہ وبحمدہ. آخری وقت، پہلے وقت میں آپ نے بڑے عمل کیے، بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بڑی مصیبتیں اٹھائیں، دین کے پھیلانے میں، دین کے سکھانے میں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے میں. ماشاء اللہ، نبی کی جو زندگی ہوتی ہے اور ولی کی زندگی ہوتی ہے، ان کی زندگیاں اصلاح خلق اللہ میں گزرتی ہیں، اللہ اللہ میں گزرتی ہیں. لوگوں کی اصلاح کے واسطے بس ہاتھ پاؤں چلاتے ہیں، دن رات ان کو ایک کر دیتے ہیں، نہ دن کو آرام نہ رات کو آرام. ماشاء اللہ. لیکن پھر اس کا جو دیکھتے ہیں انجام، وہ بہت اچھا دیکھتے ہیں. سبحان اللہ الحمد. اللہ کے نام میں ان کو وہ لذت اور مزہ آتا ہے، رات کو اٹھتے ہیں وہ مزہ آتا ہے کہ سبحان اللہ الحمد. اس جو ان کو مزہ اور لذت آتی ہے، بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو وہ فوج کشی کر کے ان سے وہ نعمت چھین لیں. لیکن بادشاہوں کو کیا پتہ. اللہ اکبر. ایک بادشاہ کا محل تھا، اکبر کبیرہ، اور اس کے نیچے ایک فقیر آ گیا. وہ ساری رات اللہ اللہ کرتا رہا. پاس ہی تنور تھا جس میں روٹیاں پکاتے ہیں. تو اس کو جو سردی لگی تو وہ بیچارہ فقیر تنور کی، ہاں جی، وہ ہوتا ہے نا سہاگا چھائی، اس میں بیٹھ گیا. اوپر سے بادشاہ جو ہے وہ دیکھ رہا تھا. اچھا، بادشاہ کی نظر پڑی. اچھا جی، تو جب بادشاہ اٹھا تو بادشاہ نے پوچھا، ارے فقیر رات کیسی گزری؟ ارے فقیر رات کیسی گزری؟ اچھا جی، تو فقیر نے کہا کچھ تیرے جیسی، کچھ تیرے سے اچھی. ماشاء اللہ، کچھ تیرے جیسی اور کچھ تیرے سے اچھی. بادشاہ تو حیران کہ میرا تو ہے یہ مکان، اور میرے یہ بسترے نرم نرم تھے، یہ ہیٹر تھے، یہ تھے وہ، ماشاء اللہ، اور یہ تو نیچے تنور میں پڑا ہے. اچھا، تو اس نے پوچھا بھائی میرے جیسی کیسی اور میرے سے اچھی کیسی؟ کہ وہ یہ کہ جب تو سو جاتا تھا تو میں بھی جب سو جاتا تھا تو ہاں جی ایک جیسے ہوتے تھے، کچھ تیرے جیسی. بس تو بھی سو گیا، میں بھی سو گیا، اور جب جاگ آ جاتی تھی تو تیرے سے اچھی.
کیونکہ میں اللہ اللہ کرتا تھا، ماشاء اللہ میں ذکر اللہ کرتا تھا، میں اللہ سے ڈرتا تھا، میں روتا تھا، تو کچھ رات تیرے سے اچھی کچھ تیرے جیسی. اور حقیقت ہے، حقیقت ہے. ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ آرام کرنے کے لیے آئے ہیں یا کام کرنے کے لیے آئے ہیں؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، دنیا دار العمل ہے، یہاں تو ہم نے عمل کرنا ہے، اور عمل میں خلوص للہیت، نیک نیتی کے ساتھ، نیک ہو نیت اس میں للہیت، اللہ اکبر کبیرہ، وہ عمل محض خدا کے لیے ہو تو سبحان اللہ. اور یہ چیز کہ عمل اللہ کے لیے ہو، یہ چیز بڑی مشکل سے پیدا ہوتی. عام طور پر یہ جو عورتیں ہیں یہ تو بڑی ریاکار ہوتی ہیں، بڑی ہر کام ریا کے لیے کرتی ہیں، دوسروں کے دکھاوے کے لیے کرتی ہیں کہ دوسری دیکھے تو ہاں بھائی ٹھیک ہے، اس کے کپڑے ٹھیک ہیں، اس کی جوتی ٹھیک ہے، اس کا گھر بھی ٹھیک ہے. بس گھر سے نکلیں گی تو بس پاس دیوار با دیوار بھی جانا ہو نا تو میرا تجربہ ہے اس وقت بھی بوٹ اور جوتی ٹھیک، یہ وہ کپڑے بدلے گی، میں نے پڑوس میں جانا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضور فرماتے ہیں اتقیا امتی مبرؤن عن التکلفات، میری امت کے جو پرہیزگار ہیں وہ مبرہ ہیں تکلفات سے، وہ تکلفات نہیں کرتے. خود نبی علیہ السلام کو حکم ہے وما انا من المتکلفین، ہاں جی، اے میرا نبی تو تیرے اندر تکلف نہیں. تکلف کسے کہتے ہیں؟ اے تصنع کو، اے تصنع، کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاید آپ اردو سمجھتی ہیں، یہ نہیں سمجھتی. تصنع، چاپلوسی، تصنع، بناوٹ، مصنوعی چیز، مصنوعی. ایک ہے اصلی اور ایک ہے نقلی روپ. ماشاء اللہ، تصنع اس کو کہتے ہیں. ہاں جی، لوگ چاری ہے، دنیا داری ہے، ناک اور نمود کا خیال. لوگ یہ کہیں، کیا کوئی کہے گا؟ ارے گھر کو ٹھیک کرو، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اپنی صفائی تم نے کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے. لباس حکم ہے، ہاں جی، کیا لباس صاف رکھو، ہاں جی، وجود صاف رکھو، ہر جگہ ہر چیز صاف رکھو. اچھا جی، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کی تمہاری زندگی صاف بنے گی، ظاہر کا اثر باطن پر پڑے گا. اللہ سے لوگوں کا کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ درنگی چال ہوتی ہے، درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا سنگ ہو جا. درنگی چھوڑ دے، یا عائشہ بن جا، اللہ اللہ، ہاں جی، یا سمیہ بن جا، ماشاء اللہ، یا لوط کی بیوی بن جا علیہ السلام، لوط کی بیوی. اللہ اللہ، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین صالحین من عبادنا. یہ دونوں عورتیں، نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اللہ، یہ کافرہ تھیں اور نوح علیہ السلام کی خائن تھیں. فخانتاہما، ان کی خیانت کرتی تھیں. توبہ توبہ توبہ. ہاں جی، مردوں کو چاہیے کہ وہ ابو بکر بن جائیں یا ابو جہل بن جائیں. یہ کیا، نہ ابو بکر بنتے ہیں نہ ابو جہل بنتے ہیں. بس تھوڑی تھوڑی، یہ کیا، یہ سب یہ کیا ہے؟ اخلاص کے خلاف ہے یہ سب چیزیں. خلوص اور للہیت اختیار کرو، اور یہ درنگی چھوڑ دو. آ جاؤ، آ جاؤ، دروازہ کھولا کرو، آ جایا کرو، جلدی 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 چلو. جلدی چلو، کیا دیکھتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ. اچھا جی، تو عورتوں میں یہ بڑی بیماری ہوتی ہے، بڑی بیماری. ویسے عورتوں کو چاہیے کہ وہ حسن و جمال، ماشاء اللہ، وہ حسن و جمال ان کا کس کے لیے ہو؟ بکاؤ مال، دوسروں کے لیے، اپنے خامد کے لیے، اپنے خامد کے لیے. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں
اچھا جی، نہ کہ بکاؤ مال بن کر کے بازار میں ٹہلے، ہاں جی، اور اونٹی ہڈی والی جوتی سے ٹک ٹک کرے، ولا یضربن بارجلہن، اس طرح مار بھنجی، اس طرح پاؤں زمین پر نہ مارو، ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، با پرد ہو کر کے باہر نکلو، ولا یبدین زینتہن، تمہاری زیب و زینت کسی پر ظاہر نہ ہو، ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، تمہارا حسن و جمال تمہارے اپنے خامند کے لیے، الا لبعولتہن، تمہیں اپنا خامند دیکھے، او آبائہن، تمہارا باپ تمہیں دیکھ سکتا ہے، او ابنائہن، ماشاء اللہ، او ابنائہن، اس طرح قرآن میں آتا ہے، ہاں جی تمہیں بھتیجا دیکھ سکتا ہے، بھانجا، ہاں جی تمہارا چاچا، تمہارا ماما، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور قرآن کے یہ الفاظ ہیں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، یا نساء النبی، قل اے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، تو اپنی بیویوں کو فرما دے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، صاحبزادیوں کو، ونساء المؤمنین، اور امت کی عورتوں کو، جو صحابہ کرام کی عورتیں ہیں، پوری امت کی عورتیں قیامت تک جو آنے والی ہیں، ونساء المؤمنین، مومنین کی عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب کسی ضرورت شدیدہ کے محتاج باہر نکلنا پڑے تو اپنے اوپر اس طرح برقع کر لو، اپنے اوپر ایک بڑی چادر کر لو، ہاں جی، تاکہ تم چھپ جاؤ، ہاں جی، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ تمہیں جان ہی کو نہ سکے، کوئی پہچان ہی نہ سکے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ عورت، ہاں جی، وہ جوان ہو تو وہ، ہاں جی، بوڑھوں کی طرح کمر، ہاں جی، اڑ کے کیا کہتے ہیں، انڈی ہو کے، یعنی کبڑی ہو کے چلے، اس طریقے سے، جیسا کہ معلوم ہو کہ کوئی بوڑھی جا رہی ہے، جس طرح بوڑھے لوگ، بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں، ان کی کمر جھک جاتی ہے، حضور نے فرمایا عورت باہر نکلے تو اس طرح جھک کر کے چلے، اللہ اللہ، تاکہ کسی کے ایمان پر ڈاکہ نہ پڑے۔ ہاں جی، آج حوا کی بیٹیاں، حوا علیہ السلام، اس طرح باہر گھوڑیاں جوڑیاں چل رہی ہیں، توبہ، ننگ دھڑنگ، نہ کوئی دوپٹہ ہے، نہ کوئی برقع ہے، نہ کوئی، پنڈلیاں ننگی ہیں، یہ ننگا ہے، آدمی کی نظر پڑ جائے تو گناہ لکھا جائے، ایک نظر پڑ جائے اچانک تو وہ معاف ہے، لیکن وہ نظر چپکے نہ، بس نظر پڑے تے ہٹے، ماشاء اللہ، تو وہ تو معاف ہے، اور نظر پڑی اور چپکی، نظر لگی رہی، بس وہ گناہ ہے، وہ زنا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ قل للمؤمنین وقل للمؤمنات، آپ مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی فرما دیجئے، یغضوا من ابصارہم، یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو پست رکھو، نیچے رکھو، ہاں جی، یغضضن من ابصارہن، اے عورتوں یغضضن من ابصارہن، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور تمہاری زیب و زینت یہ ظاہر نہ ہو، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر ہاں جو کوئی ظاہر ہو، ہاں جی، اے برقع ہو تو اس برقعے سے کچھ قد کا معلوم بھی ہو جاتا ہے، کچھ موٹاپا، کچھ باریکا، یہ چیز تو ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن یہ ظاہر ہونا معاف ہے، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، آگے سب ذکر ہے، اللہ، سورۃ نور، اچھا، اس میں ایسے نورانی مسائل ہیں 18ویں پارے میں، اللہ، عورتوں کو، مردوں کو، اور اسی طرح سورۃ احزاب، ماشاء اللہ، اس میں بڑے حکم ہیں، اسی طرح، بلکہ قرآن کریم میں بہت کچھ ذکر آیا ہوا ہے۔ تو عورت جو ہوتی ہے وہ بڑی متنوع مزاج ہوتی ہے، ہاں جی، اس میں رشک کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، ہاں جی، وہ جس کسی کی کوئی چیز دیکھتی ہے تو بس وہ کہتی ہے ہمارے گھر میں بھی یہی چیز آنی چاہیے، توبہ توبہ توبہ، ہمارا گھر بھی اس طرح لوگوں سے اچھا ہو، یہ ہو، وہ ہو، نہ، انسان کے اندر اس طرح کی چیز نہ دیکھے، اور مرد بیچارہ پھر ان کی فرمائشوں پر، بس بیچارہ مرد جو ہوتا ہے وہ سادہ ہوتا ہے،
ان کے دلوں پر عورتوں نے کنڈلی لگائی ہوئی ہوتی ہے، وہ بس ان کی فرمائشوں پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے جائز ہو ناجائز ہو، طاقت ہو نہ ہو، ہاں جی پاس ہو یا نہ ہو، وہ پھر پوری ہی کرے گا، کیونکہ جی بیوی کی فرمائش، بیوی کیا ٹھہری خدا ٹھہرا، بیوی آئی تے ماں گئی، بات بیوی آئی تے دین گیا، بادے بیویاں ایسی ہوتی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے نیک بیویوں کی تعریف کی ہے، اور حضور نے فرمایا یہ نکاح جو ہے نصف ایمان ہے، نصف دین ہے، نصف دین، یہ نکاح جو ہے نصف دین ہے، جب تک انسان نکاح نہیں کرتا اتنے تک دین اس کا آدھا ادھورا رہتا ہے، اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو دونوں کا دین پورا ہو جاتا ہے، وہ ادھورا پورا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، خیالات جذبات وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں بالکل ہی۔ اور یہ نکاح کا تعلق ازدواجی زندگی یہ کس لیے ہے کہ مرد کے ذریعے سے عورت گناہ سے بچے، اور عورت کے ذریعے سے مرد گناہ سے بچے، اور دونوں مل جل کر کے دین کی خدمت کریں اور اولاد کو بنائیں، آگے بنائیں، نہ فقط جمائیں۔ انسان کا انسان بنانا یا خود انسان بننا یہ بڑا مشکل ہے، دنیا میں جتنے کام وہ سب آسان، اللہ انسان کہ اس کے اندر انسانیت آ جائے، آدمی کے اندر آدمیت آ جائے، آدمی اور چیز ہے اور انسانیت آدمیت اور چیز ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ اور ٹھیک آدمی کس طرح ہوتا ہے؟ ہاں جی، اللہ والوں کے پاس ان کے پاس بیٹھے، ان کی باتیں سنیں، ان کو عملی جامہ پہنائے، بس پھر انشاءاللہ قرآن کانٹا بدلا دیتا ہے۔ جس طرح ریل گاڑی پر کبھی سواری کی ہوگی، ریل گاڑی تیز چلتی ہے، لیکن جب پٹڑی کو کچھ ادھر ادھر بدلنا پڑتا ہے تو کانٹا ایک دم اس گاڑی کو جو سر پٹ چل رہی ہے کانٹا بدل جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، ایک لائن سے دوسری لائن پر گاڑی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح آج جو بندے اپنی عمر تباہ کر رہے ہیں اور بدیوں پر بھاگ بھاگ کے چل رہے ہیں، اللہ والوں کے پاس آتے ہیں، اللہ والے جو ہیں وہ کانٹا بدل دیتے ہیں۔ کانٹا تو ایک لوہا ہوتا ہے، لوہے کی ایک چیز بنی ہوئی ہوتا ہے، لیکن وہ کانٹا بدلاتا ہے یا اس کے اوپر ایک آدمی ہوتا ہے، وہ آدمی کانٹا پھیرتا ہے۔ اسی طرح قرآن کانٹا ہے، جو قرآن کے عامل تے حامل تے ناشر ہیں، انبیاء تے اولیاء تے خلفاء، وہ جو ہیں تو وہ اصل میں بدلاتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اس طرح بدل جاتے ہیں۔ آدمی فرشتہ تو نہیں ہوتا، ہاں جی، اس طرح ہاں جی اللہ چاہتا تو ہمیں بھی فرشتوں کی طرح پاک صاف کرتا، پاک صاف بنا دیتا، لیکن خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، من شر الوسواس الخناس، وہ خناس شیطان کا نام ہے، وہ حملہ کرتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، خناس کے یہ معنی ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ شیطان، وہ بعض انسان عین شیطان، اور بعض شیطان خود شیطان۔ ماشاء اللہ، شیطان سے بھی جو بگڑا ہوا انسان وہ شیطان سے بھی برا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو شیطانی کام کرتا رہتا ہے وہ شیطان سے بھی برا ہے۔ آگ بھی جلاتی ہے، لیکن آگ کے اندر جو لوہا ڈالا جائے، لوہا، تو وہ لوہا آگ سے بھی سخت گرم ہو جاتا ہے، اتنا جس کا کوئی حساب نہیں۔ آگ مٹی کو نہیں جلاتی، لیکن لوہا لال ہو تو وہ مٹی کو بھی جلاتا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان وہ شیطان کے ساتھ رہے تو وہ شیطان سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایسے آدمی کی صحبت سنگت بڑی خطرناک ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تم بری صحبت سے بچنا، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند۔ سبحان اللہ و بحمدہ،
اللہ کرے کہ صحبت جو ہو، سنگت جو ہو، اور وہ اللہ والوں کی ہو۔ باقی آدمی اپنے دین کو بچائے، کسی کے پاس نہ آئے نہ جائے۔ آج زمانہ عجیب ہو گیا ہے، خدا من تعالیٰ بچائے۔ مومن کی مثال اللہ والے دیتے ہیں، چھوئی موئی بوٹی ہوتی ہے، ایک بوٹی ہوتی ہے، اس کو چھوؤ نا، اس کو ہاتھ لگاؤ تو وہ کملا جاتی ہے، وہ مر جاتی ہے، اس کو چھوئی موئی بوٹی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جو مومن ہوتا ہے وہ کسی ایسے ویسے آدمی کے ساتھ لگتا ہے تو اس کے قلب کی حالت اور ہو جاتی ہے، وہ ایمانی اور روحانی طور پر مرجھا جاتا ہے، اس کا قلب جو ہے وہ چالو رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اس وقت اس کا قلب بجھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ میں تو بس کرتا ہوں، بس میں نے کچھ اور بھی کہنا ہے انشاءاللہ آج، اور صبح سویرے بھی کچھ کہتا رہا، اب بھی کچھ کہتا رہا ہوں، اب تک بیٹھا ہوں۔ ابھی مجھے کچھ حاجت ہے، کچھ میں انشاءاللہ آپ سے یہ رخصت ہو کر کے اجازت مانگتا ہوں، اوپر جاتا ہوں۔ کاش کہ میں آپ کا کھاتا ہوں، آپ کا ہر وقت کا یہ کرتا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں، مجھے وقت نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی بہنوں کو خوش رکھے، آپ کے خاندان کو خدا تعالیٰ خوش رکھے، آپ کے گھر والوں کو، اور آپ کے جو بچے یہ سب بنے، اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ انسان بنے، انسان میں انسانیت آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا مانگو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وادخلنا الجنة مع الأبرار یا علی یا غفار یا ارحم الراحمین۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ہاں جی، ادھر کوئی صاحبان بھی تشریف لائے ہیں، میں آپ سے بھی اجازت مانگتا ہوں اور میں اوپر جاتا ہوں، ذرا معاف فرمانا۔ ہاں انشاءاللہ پھر کل خدا کو منظور ہوا تو ملیں گے انشاءاللہ۔ اب تک میں ادھر بیٹھا رہا ہوں، اب میں اوپر جاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔